قرآن مجید فرقان حمید کا ایک تاریخی واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن قرآن ہی کی باتیں کیا کریں، تو قرآن کا ایک ایسا واقعہ دلچسپ بھی ہے، عبرت انگیز بھی ہے، نصیحت آموز بھی ہے۔ ون آف دا یونیک اسٹوری آف قرآن، ون آف دا یونیک جو ہے یہ واقعہ ہے، واقعہ بنی اسرائیل کا ہے۔ اور یہ لوگ بڑی، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو آزادی دی تھی فرعون کے غرق ہونے کے بعد، بڑے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کیونکہ بڑا ٹف ٹائم گزارا تھا حضرت موسیٰ، اور جو فرعون کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل سے پار لگ گئے تھے اللہ کی عطا سے، اور فرعون غرق ہو گیا تھا، تو بڑا ہیپیلی لائف گزار رہے تھے۔ اب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ آپ کوہ طور پر آئیے، آپ کو ایک کتاب دی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب 30 دن تک حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، وہ بھی اللہ پاک کے نبی ہیں، انہیں اپنا خلیفہ بنایا، اپنی قوم ان کے حوالے کی، اور آپ کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے اور صحیفہ یعنی بعد میں جو آپ کو کتاب ملی توراہ وہ لینے کے لیے حاضر ہو گئے۔ 30 دن اعتکاف کیا، روزے رکھے۔ آخری دن جب اللہ پاک سے بات کرنے کا وقت آنا تھا تو آپ نے تیاری کی اور مسواک کی، نظافت اور پاکیزگی اختیار کی کہ رب سے بات کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جب اللہ پاک سے بات کرنے کا موقع آیا، ہم کلامی کا شرف ملا، تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ آپ نے روزے رکھے اور آپ کے منہ میں جو مہک تھی وہ میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے، آپ نے مسواک کر کے وہ مہک ختم کر دی ہے، لہٰذا 10 دن مزید روزے رکھیں۔ اب یہاں تھوڑا سا رک جائیں، پتہ چلا کہ روزہ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ جب ہم روزے سے ہوتے ہیں نا تو افطار سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے منہ میں ایک مہک ہو جاتی ہے، ایک جس کو ہم بو کہتے ہیں نارملی۔ ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا کہ یار پیسٹ نہیں کر پا رہے، حالانکہ روزے میں مسواک کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن ہم زیادہ صفائی پیسٹ وغیرہ سے نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو فرمایا جو بھوک کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے روزہ دار کے منہ سے بو آتی ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ تو اس سے روزے کی اہمیت کا پتہ چلا۔ تو سبحان اللہ، اللہ توفیق دے کہ ہم رمضان کے بھی پورے روزے رکھا کریں، بلکہ نفلی روزوں کی بھی کچھ نہ کچھ ترکیب ہونی چاہیے۔ بہرحال 10 مزید روزے رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دی، اب اللہ سے باتیں کی، ہم کلامی کی۔ آپ تو اللہ کی بارگاہ میں تھے، ادھر بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام سامری تھا، وہ بڑا منافق تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے بہکانے کے لیے، کیونکہ حضرت موسیٰ تو چلے گئے تھے پہاڑ پر، تو اس نے کیا کیا، ایک سونے اور چاندی کے زیورات کو پگھلا کر ایک بچھڑا بنایا، یعنی ایک سمجھے بت بنایا، اور گائے کا یا بچھڑے کا اس نے ایک بت بنا دیا، اور اس میں کوئی ایسی چیز ڈالی کہ وہ بچھڑا آوازیں کرنے لگا۔ اب سامری بولا کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ تو کوہ طور پر اللہ سے ملنے گئے ہیں، خدا تو خود تمہارے پاس آ گیا ہے، اور بچھڑے میں خدا نے حلول کر لیا اور اللہ ہی تم سے باتیں کر رہا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب بنی اسرائیل اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس بے جان بچھڑے کو خدا سمجھ کر پوجنے لگے۔ ودن 40 days یہ ہو گیا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، صرف 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ گئے تھے، مگر اس بدبخت نے ایسی چال چلی کہ بنی اسرائیل کو اس بچھڑے کی پوجا میں لگا دیا۔ اچھا، ادھر بنی اسرائیل جو ہے وہ پوجا کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ادھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ تمہاری قوم کا یہ حال ہے۔ آپ واپس آئے، بہت جلال میں تھے، آپ نے پہلے تو بچھڑے کو چکنا چور کر دیا، سامری کو سخت سزا دی، بنی اسرائیل کو توبہ کروائی اور دوبارہ کلمہ پڑھایا۔ اب یہاں ایک 2-3 بڑی اہم باتیں سمجھنے والی ہیں اس واقعے کے تحت، کہ سامری کے پاس ایسی چیز کیا تھی کہ جس سے بچھڑا جو ہے وہ بولنے لگ گیا یا اس سے آوازیں آنے لگ گئیں۔ اللہ نے یہ بھی قرآن پاک میں بیان کیا ہے، پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ نے سامری سے پوچھا تم نے ایسا کیا کیا تھا کہ یہ بچھڑا بولنے لگ گیا؟ تو سامری جو کہتا ہے وہ قرآن میں موجود ہے، بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها، بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، اور تو میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی پھر اسے ڈال دیا۔ یعنی اے موسیٰ میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کو نظر نہ آیا،
مطلب میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا، وہ گھوڑے پر سوار تھے، چنانچہ میں نے ان کے گھوڑے کے قدموں کے نشان سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، اس بچھڑے میں ڈال دیا، اسی سبب سے یہ بچھڑا زندہ ہو کر بولنے لگ گیا۔ اب اس کے پیچھے راز کیا تھا کہ جبریل امین کے جس گھوڑے پر آپ سوار تھے اس گھوڑے کے قدم جہاں لگے اس کی مٹی جو ہے اس بچھڑے میں ڈالی تو بچڑا بولنے لگ گیا۔ اب علماء نے اس مسئلے سے کتنی باتیں ہمیں سکھائیں، پتہ یہ چلا کہ جبریل اللہ کے پیارے ہیں، وہ بے شک بابرکت ہیں، مگر واسطوں کی گنتی کیجئے گا۔ حضرت جبریل اللہ کے پیارے، ان سے گھوڑے کو نسبت ہوئی، گھوڑے کے قدموں سے مٹی کو نسبت ہوئی، اس مٹی کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر ڈال دی کہ بے جان بچڑے میں جان پڑ گئی، وہ بولتا نہیں تھا، بولنے لگ گیا۔ تو پتہ چلا کہ تبرکات میں اللہ پاک نے کیسی برکتیں رکھی ہیں، وہ عطا بخش ہوتے ہیں، زندگی بخش ہوتے ہیں، ان کی برکت سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، مردہ قوموں کو عروج ملتا ہے۔ اللہ پاک تبرکات کے اندر مردے میں جان ڈال دینے کی صلاحیت اور برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں تو اس تبرک کا غلط فائدہ اٹھایا گیا نا، تو پتہ چلا کہ تبرکات میں تو تاثیر ہوتی ہے، یہ ہاتھوں کا فرق ہوتا ہے۔ اگر یہ تبرکات گستاخوں کے ہاتھ میں آ جائیں تو تبرکات کے منفی اثرات ہوتے ہیں، تبرکات نیکوں کے ہاتھ میں آ جائیں تو وہ تبرکات کے اثرات بھی نیک ہوتے ہیں۔ دیکھیے سامری جادوگر کے پاس یہ مٹی آ گئی جو حضرت جبریل کے گھوڑے کے قدموں سے لگی تھی، وہ چاہتا تو اس سے برکتیں حاصل کر لیتا نا، مگر دل میں گستاخی تھی، دل میں شرک تھا، اسی تبرک سے اس نے غلط کام شروع کروا کے قوم کو حرام کام کی طرف لگا دیا، اور پوری بنی اسرائیل کو اس نے اس زمانے کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیز میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اب اس کا کوئی رانگ استعمال کر لے تو الگ بات ہے۔ اب ایک بہت خوبصورت بات اب سمجھنی ہے، جبرائیل کون ہیں؟ فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے گھوڑے سے سبحان اللہ جو مٹی قدموں سے لگے اس میں یہ جان آ جاتی ہے، یہ برکت آ جاتی ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ فرشتے یہ ہیں کون؟ جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے خادم ہیں، آپ کے وزیر ہیں۔ ہم شعر کہتے ہیں نا، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جبریل امین کے قدموں سے ان کے بھی قدم نہیں، ان کے گھوڑے کے قدم پر جو مٹی لگتی ہے وہ بے جان میں جان ڈال دیتی ہے، تو نبی پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب بتائیں، جس قدم پر نبی پاک کے، جس خاک پر نبی پاک کے قدم لگ جائیں، اللہ اکبر، اس خاک کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، پیزار کہتے ہیں چپل کو، جوتوں کو، آقا آپ کے جوتے مبارک پر، آپ کے چپل مبارک سے جو ذرے لگ جائیں نا، اور جب وہ جھڑتے ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ پھر یہ بڑے بڑے جو سیارے آسمان پر ہیں یہ ان ذروں کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں، اور کیوں نہ بنائیں کہ جب جبریل امین تو فرشتوں کے سردار ہیں، میرے آقا تو سب کے سردار ہیں نا، نبیوں کے بھی سردار ہیں، فرشتوں کے بھی آقا ہیں، جبریل امین تو نبی پاک کے وزیر ہیں۔ تو اب ذرا غور کیجئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک قدموں کا، اور ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور سبحان اللہ، وہ جو ہے نا، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں۔ مفتی اعظم ہند کہتے ہیں، حضور آپ کے قدموں سے لگنے والی جو خاک ہے نا، اس کو میں ایسے صاف کروں گا، جھاڑو سے نہیں، اپنی پلکوں سے میں اس کو بہارا کروں گا، کہ اس کی شان اتنی اعلیٰ ہے۔ نبی پاک کے قدم جہاں لگ جائیں، نالین شریف لگ جائیں، مولانا جامی کہتے ہیں، جو سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جائیں یا رسول اللہ۔ حضور کبھی آپ میرے گھر تشریف لائیں تو آپ کے جو نقش نالین ہیں، نالین یعنی چپل مبارک کا جدر جدر نقش لگے، جامی اپنی اس نقش پر جان قربان کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ اب ذرا یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا، یہ قرآن مجید میں کس طرح قرآن نے ڈیفائن کیا ہے، ذرا سنیے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یہ پارہ 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 51 and 52۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔
ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی اے بنی اسرائیل، جب اللہ پاک نے موسیٰ کو کتاب دینے کا وعدہ فرمایا، انہیں کوہ طور پر بلایا، حضرت موسیٰ نے 40 راتیں وہاں اعتکاف کیا. ادھر تمہیں ہدایت کا سامان ہو رہا تھا اور ادھر تم تورات شریف کے نازل ہونے کا انتظار کیے بغیر اللہ کا شکر بجا لانا تھا تمہیں. اس کو چھوڑ کر تم نے شرک شروع کر دیا، بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی. مگر اللہ پاک کا کرم دیکھو، تم پر اللہ کا فضل و احسان دیکھو. ایسے عظیم ظلم کے باوجود اللہ کریم نے تم پر عذاب نہ بھیجا، تمہیں تباہ و برباد نہ کیا، فرعون کی طرح تمہیں غرق نہ کیا، بلکہ تمہیں توبہ کی توفیق بخشی. تو تمہاری توبہ قبول ہوئی اور دوبارہ سے ایمان کی نعمت عطا فرما دی. یہ وجہ کیا بنی؟ سبحان اللہ، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو، لہٰذا اب اس انعام کا شکر ادا کرو. اب ذرا غور کیجئے، اس آیت میں گویا ان کو معافی بھی ملی، ان کی زیادتی کا ذکر بھی ہوا اور معافی کا ذکر بھی ہوا اور ریزن کا بھی ذکر ہوا کہ یہ تم پر انعام کیوں ہوا، تاکہ شکر ادا کرو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا تھوڑی سی بڑی عشق والی بات بھی ہے اور بڑی ریلیٹو بات بھی ہے. حضرت موسیٰ کون ہیں؟ کلیم اللہ. یاد رکھیے گا، کلیم کس کو کہتے ہیں؟ بات کرنے والے کو. آپ اللہ سے بات کرتے تھے. ہمارے آقا کون ہیں؟ حبیب اللہ ہے. اللہ نے صرف بات نہ کی، اپنے حبیب کو اپنا دیدار بھی کرایا. اب ذرا سمجھیے گا کہ حضرت موسیٰ طور پر گئے، 40 دن اعتکاف کیا، تب آپ کو تورات عطا کی گئی. توجہ رکھیے گا، کہاں بلایا؟ کوہ طور پر بلایا، 40 دن کا اعتکاف کیا پہلے اور پھر تورات عطا کی گئی. بڑی شان ہے. مگر آؤ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھو. آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے، آپ کو کہیں بلایا نہیں گیا، ٹھیک ہے، کہیں جانے کی زحمت نہیں فرمائی، بلکہ جبریل امین کو وہاں بھیجا جب محبوب موجود تھے اور وہی قرآن نازل ہونا شروع ہوا. بلکہ صرف یہی بس نہیں ہوا کہ غار حرا میں جب جب آتے قرآن نازل ہوتا. اللہ اکبر، محبوب پاک مکے میں ہیں، قرآن مکے میں نازل ہوتا. آقا مدینے میں ہیں، قرآن مدینے میں نازل ہوتا. نبی پاک سفر میں ہیں، قرآن وہی نازل ہوتا. اللہ اکبر، آقا نبی پاک علیہ السلام طائف میں ہیں، قرآن طائف میں نازل ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بستر میں ہیں، قرآن بستر میں نازل ہو رہا ہے. فرق دیکھیے، طالب اور مطلوب کا فرق دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام طالب تھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مطلوب ہیں. محبوب کو زحمت نہیں دی گئی بلکہ وہیں پہنچایا گیا. اور سمجھیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے باتیں کرتے تھے نا، تو دل میں یقیناً تمنا جاگتی ہے کہ جس سے بات ہو اور رسپیکٹ بھی ہو، محبت بھی ہو، تو اب اسے دیکھنے کو جی چاہتا ہے. تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا، لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. ریکویسٹ کی تو فرمایا، اب ایک پہاڑ پر اپنی تجلی رب نے نازل فرمائی. اب جب اس پہاڑ پر اللہ کا دیدار نہیں تھا، رب کے نور کی ایک تجلی تھی. حضرت موسیٰ اس تجلی کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے. ذرا سمجھیے گا، حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی، منع ہو گیا، تجلی نازل ہوئی، آپ بے ہوش ہو گئے. اور ادھر نبی پاک آرام کر رہے تھے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، اور جبریل امین آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور رب آپ کو بلا رہا ہے. یہاں ریکویسٹ ہے اور وہاں خود بلایا جا رہا ہے. یہاں بے ہوش ہو گئے ہیں اور وہاں میرے آقا اپنے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار بھی کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں بھی کر رہے ہیں. خلیل اور حبیب کا فرق سمجھیے. یہ شعر آپ نے کئی بار صلاۃ و سلام میں سنا ہوگا، آج دوبارہ سنیں اور ایمان تازہ کریں کہ فرق قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. Try to understand the difference between طور and معراج. قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو ہمارے آقا کی شان
اتنی براؤل ورا ہے. اور اس قرآنی واقعے سے بھی پتا چل رہا ہے کہ 40 دن اعتکاف کروانے کے بعد کوہ طور پر بلا کر تورات دی جا رہی ہے, اور محبوب پاک جہاں جہاں جا رہے ہیں قرآن وہاں وہاں ان کے پاس آ کر جبریل امین پہنچا رہے ہیں, وہیں نازل ہو رہا ہے. جبھی تو آپ سنتے مکی صورت ہے, مدنی صورت ہے. ارے آقا مکے میں تھے تو قرآن مکے میں آیا, جب نبی پاک مدینے میں ہے تو قرآن لے کر جبریل وہاں آ رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے کہ 40 دن کا گیپ آیا نا حضرت موسیٰ اور اپنی قوم کے درمیان. قوم شرک میں گرفتار ہو گئی, بچڑا بنایا اور پوجنے لگ گئی. فرق دیکھیں اس امت اور اس امت میں. نبی پاک ظاہری طور پر 1400 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے, ہم سے پردہ فرما چکے ہیں ظاہری طور پر, مگر یہ امت توحید پر قائم ہے, یہ امت شرک پر نہیں گئی. یہ کتنی بڑی شان ہے اس امت کی. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سبحان اللہ 1400 سال پہلے ایک گارنٹی دی تھی. آپ فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي, بے شک اللہ کی قسم, بخاری کی حدیث ہے, اللہ پاک کی قسم میں تمہارے متعلق یہ خوف نہیں رکھتا کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. اللہ اکبر, گویا نبی پاک بھی جانتے تھے اور برائیاں بہت ساری میری امت میں ہو سکتی ہیں, مگر اجتماعی طور پر میری امت شرک میں گرفتار نہیں ہوگی. اب ذرا توحید پرستی کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے. داتا گنج بخش, امید ہے آپ مزار پر گئے ہوں گے, بہت دنیا جاتی ہے اور دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں. لوگ بڑا ادب کرتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, بڑے ادب سے حاضری دیتے ہیں. حاضری دے کر بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ فاتحہ پڑھ کے جب ادب سے جاتے ہیں تو پیچھے الٹے قدم ہو جاتے ہیں, مگر جب وہاں نماز کا وقت ہوتا ہے, جنہوں نے نماز پڑھی ہوگی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کی شان ہے, وہ مسجد کی سسٹم ایسا ہے کہ جب آپ داتا گنج مزار پہ جائیں تو جب جماعت کھڑی ہوگی نا تو سارے لوگ ایسے جماعت پڑھیں گے کہ سب کی پیٹھ مزار شریف کی طرف ہوگی. یہ کیسی توحید پرستی کی شاندار مثال ہے کہ یقیناً ہم داتا حضور سے محبت کرتے ہیں, اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں, مگر ان کو اللہ نہیں مانتے, عبادت نہیں کرتے. جب عبادت کی باری آتی ہے تو جن اللہ کی بارگاہ میں قبلے کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں, اور بے شک وہاں داتا حضور کے مزار کو پیٹھ ہو رہی ہوتی ہے. یہ توحید پرستی کی مثال ہے. اور نبی پاک کی اس عظیم حدیث کا جو منظر ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دوبارہ سنے, کچھ لوگ کنفیوژن پھیلاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بخاری کی حدیث, وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي, میں اللہ پاک کی قسم, فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق یہ خوف نہیں رکھتا کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو یہ امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ, امام حسن مجتبیٰ اپنے والد مولا علی سے پوچھتے ہیں, بابا جان آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ فرمایا بالکل ہے. کہتے ہیں کہ آپ کو حسین سے بھی محبت ہے؟ کہا بالکل حسین سے بھی محبت ہے. کیا امی جان بی بی فاطمہ سے بھی محبت ہے؟ کہا بالکل محبت ہے. کہا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ کہا ان سے بھی بہت محبت ہے. تو کہا کہ اللہ پاک سے بھی محبت ہے؟ کہا بالکل اللہ سے بھی محبت ہے. تو بیٹے تھے, کہتے ہیں یہ ایک دل میں اتنی ساری محبتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ آپ تو سب سے ہی محبت کرتے ہیں. بچپن کے سوال تو اور ہوتے ہیں نا, مگر ہمارے لیے کتنی بڑی تربیت ہو گئی. مولا علی شیر خدا نے اس کا جواب کتنا پیارا دیا. آپ نے فرمایا کہ آپ خود تو باب المدینۃ العلم ہے نا, آپ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو مولا علی کا جواب تھا, اپنی شان کے لائق تھا. فرماتے بیٹا کیا تم دیکھتے نہیں, جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے میں تم سب سے الگ ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں, نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں. یعنی محبت تو اصل ایک سے ہی ہے, باقی جو محبت ہیں وہ اسی محبت کی وجہ سے ہیں. اصل محبت تو اللہ سے ہے, مگر اللہ والوں سے پیار کیوں ہے؟ وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ والے ہیں. کسی شخص سے محبت ہو, اس کے بچوں سے پیار نہیں ہو جاتا, اس کے رشتہ داروں سے پیار نہیں ہو جاتا. اللہ بلا تمثیل, اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے, مگر سمجھانے کے لیے اصل محبت مومن کو اللہ سے ہوتی ہے, مگر اللہ کے پیاروں سے بھی محبت, اللہ کے نبیوں سے بھی محبت, اللہ کے نبیوں کے صحابہ سے بھی محبت, اللہ کے نبیوں کے اہل بیت سے بھی محبت ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اصل محبت اللہ کے لیے ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, ہماری محبت بھی اللہ کے لیے, ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ہمارا پرابلم یہ اور ہے, ہم محبت بھی دنیا کے لیے کرتے ہیں, ہم دشمنی بھی دنیا کے لیے کرتے ہیں. محبت کیوں دنیا کے لیے کرتے ہیں؟ یار اس سے پیسے مل جائیں گے, اس سے کام نکل آئے گا, اس سے دوستی کر لو کچھ ترقی مل جائے گی. دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ اس نے مجھے تحفہ نہیں دیا, اس نے مجھے دعوت پہ نہیں بلایا, اس نے جناب ہمارا رشتہ تھا فلاں رشتہ توڑ دیا, اس لیے انتقام. تو
یہ تو دنیا کے لیے محبت اور دنیا کے لیے لڑائی ہو گئی نا. مومن یہ نہیں ہوتا. مومن کی محبت بھی اللہ کے لیے. مجھے پیار اس لیے کہ میرے اللہ کا بندہ ہے, یہ کلمہ گو ہے, میرا مسلمان بھائی ہے, میرے نبی کا امتی ہے. یہ محبت کا معیار ہے. اور بغض کیوں ہے؟ یہ اللہ معاذ اللہ شرک کرتا ہے, یہ نبی پاک کا گستاخ ہے, یہ صحابہ کا گستاخ, یہ اہل بیت کا گستاخ. میں اس کو اپنا دوست, بے شک یہ مجھ پر کروڑوں روپے خرچ کیوں نہ کرے, جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا, چاہے سگا رشتہ دار کیوں نہ ہو. یہ ہے البغض فی اللہ. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ہمیں تکلیف ہو جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو, ہمیں تکلیف ہو جب معاذ اللہ اسلام کی شکل بگاڑی رہی ہو. یہ ہے اسلام کی محبت کہ میں اس لیے تکلیف میں ہوں کہ یار لوگ اسلام پر عمل نہیں کر رہے, ہمارے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے, ہمارے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے. حال یہ ہے کہ لوگ جو بھی گناہ کریں ہمیں کیا ٹینشن بھائی, ان کی اپنی لائف ہے, ہمیں جناب اپنے کاروبار, اپنے مال, اپنے بیوی بچوں کی فکر ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے. مومن اللہ کے دین کا فکر مند ہوتا ہے, مومن اسلام کی ترقی کے لیے فکر مند ہوتا ہے. ہم بھول گئے صحابہ کی قربانیاں, بھول گئے اہل بیت کی قربانیاں, بھول گئے انبیاء علیہ السلام اور خود ہمارے نبی کی قربانیاں. یہ لوگ بھی کہتے بھائی ہم اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہیں, سارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, سارے مسلمان ہیں, اپنا اپنا کام کرو بھائی. گھر چھوڑا, خاندان چھوڑا, کٹوا دیا پورا خاندان امام حسین نے. کیوں؟ کہ رہتی دنیا تک نانا کے دین کو بچانا تھا. تو مومن تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو گناہوں سے بچاؤں. بڑی پیاری بات کچھ دنوں پہلے پڑھی کہ اچھے مومن کی مثال یہ دی گئی کتابوں, غالباً غوث پاک کا فرمان تھا. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اچھا مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جس طرح اگر اس کے اپنے فیملی ممبر آگ میں گر رہے ہوں, جس طرح وہ ان کو بچاتا ہے, اس طرح جب وہ مسلمانوں کو گناہوں میں اور برائیوں میں مبتلا دیکھے تو اسی فکر سے انہیں بچانے کی کوشش کرے. اس کو یہ ٹینشن ہو کہ میں اپنے بھائیوں کو جنت کی طرف لے جاؤں, انہیں بچاؤں گناہوں سے. اپنی دیکھ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تو کاش یہ بات ہمیں سمجھ آئے کہ ہم نبی پاک کے امتی ہیں نا, اب تو کسی نبی نے نہیں آنا, یہ امت تو آخری امت ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. اپنی بھی اصلاح کرنی ہے, دوسروں کو بھی اصلاح کرنی ہے. اب خود بھی گناہوں سے بچنا ہے, دوسروں کو بھی بچانا ہے. جب یہ کوشش ذہن میں آ جائے گی تو انشاءاللہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے, قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. سبحان اللہ. یہاں ایک اور آخری بات عرض کر دیتا ہوں. اسی آیت میں فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک, پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی. اسی آیت میں قرآن نے کیا کہا کہ تم نے شرک کیا, پھر تمہیں اللہ نے معافی عطا فرما دی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ فرعونیوں نے جب شرک کیا تھا انہیں تو غرق کر دیا گیا, بنی اسرائیل نے شرک کیا, انہیں معافی کیسے مل گئی, ان پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ سبحان اللہ. تو ارشاد ہوا لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. گویا فرمایا جا رہا ہے کہ فرعونیوں کا بھی جرم یہی تھا. فرعونیوں نے تو ایک جیتے جاگتے بندے کو خدا مانا تھا, تم نے تو بچڑے کو خدا مان لیا, مگر ان کے اندر شکر کی اہلیت نہیں تھی. اللہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر شکر کی اہلیت ہے, تمہیں شکر کا موقع دیا جا رہا ہے, اللہ کا شکر بجا لاؤ, اللہ کی فرما برداری میں مصروف ہو جاؤ. تو پتہ کیا چلا, تو کرنچ آف دس اول سٹوری کیا ہے کہ عذاب کا ایک سبب ناشکری ہے. ہاں, بندہ گناہ کرتا ہے, اللہ پاک مہلت دیتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر مہلت دیتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر مہلت دیتا ہے, یہاں تک کہ بندہ گناہ کرتا جاتا ہے, اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اب وہ توبہ کے لائق نہیں رہتا. گناہ اور ناشکری اس کی طبیعت میں رچ بس جاتی ہے, تب وہ موقع آتا ہے کہ اللہ پاک پکڑ فرماتا ہے اور بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. قرآن میں ایک اور واقعہ کسی موقع پہ اس کو بھی پوری تفصیل سے بیان کریں گے کہ اہل یمن میں ایک علاقہ تھا سبا. یہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ دنیا کا سب سے خوبصورت اس کی آب و ہوا تھی, کوئی مچھر نہیں, کوئی کیڑا نہیں, اتنے شاندار پھل تھے کہ لوگ اپنے سر پر ٹوکری اٹھا کے نکلتے تھے تو درختوں سے پھل گرنا شروع ہو جاتے تھے. ورلڈ بیسٹ ایٹماسفیئر تھا. آج لوگ کہتے ہیں نا فلاں کنٹری کی ہوا سب سے اچھی ہے, ایٹماسفیئر اچھا ہے, وہ ایسی ہوا تھی کہ اس کے اندر سے کوئی گزرتا تھا تو صحت مند ہو جاتا تھا. مگر وہ قوم ناشکری کرنے لگی, کفر کرنے لگی. 13 نبی بھیجے گئے اس قوم پر, وہ قوم نے نہیں مانی بات, ناشکری کرتے تھے. کہتے ہماری یہ ساری اللہ نے تھوڑی دی ہے, تو ہم نے ہمارے پاس یہ نعمت ہے, ہم نے بلڈ اپ کیا ہے. اللہ نے کیسے اس قوم کو تباہ کیا؟ چوہے بھیجے. اتنی بڑی قوم, اتنا بڑا کام تھا. ان کے پاس ایک نہر تھی جہاں سے پانی وہ لیتے تھے, ایک بند باندھا تھا. چوہے گئے, اس بند کو کاٹا, ایسا سیلاب آیا کہ ان کے تمام باغات, تمام گھر, سب کچھ غرق ہو گیا. پتہ چلا کہ ناشکری کرنے پر اللہ عذاب دیتا ہے.
کاش یہ بات سمجھ آ جائے. اور شکر کرنے پر اور دیتا ہے. کمال دیکھیں, نعمت بھی خود دے رہا ہے, عطائیں بھی خود کر رہا ہے, ہمیں صرف کیا کرنا ہے, شکر بجا لانا ہے. شکر کریں گے ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائے گا, بڑھنا شروع ہو جائے گا. خود قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں. If you want to multiply your rewards, آپ کے پاس جو کچھ ہے, blessings ہیں, اللہ کی طرف سے عطائیں ہیں, مال ہے, شہرت ہے, عزت ہے, اولاد ہے, آپ چاہتے ہیں یہ باقی بھی رہے اور بڑھتی بھی رہے. There is only one formula, شکر کرنا, ناشکری نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اور شکر زبان سے بھی کرنا ہے اور اعمال سے بھی کرنا ہے. میں یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا شکر بھی کرتا رہوں اور باقی اللہ کی نافرمانی بھی کرتا رہوں, یہ بھی نہیں. نمازیں بھی پڑھنا شکر ہے, یہ پوری باڈی کا شکر ہے. ٹھیک ہے نا. زبانی شکر کیا ہے, الحمدللہ کہتا رہے, یا اللہ تیرا شکر کہتا رہے. اللہ کی نافرمانی سے بچنا بھی شکر ہے. آخر میں یہ وظیفہ بھی سن لے کہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالے. ذرا زور سے کہیے الحمدللہ. صبح اٹھے, اللہ نے نیا دن دیا, الحمدللہ. بستر سے اٹھنے کے قابل ہو گئے, یا اللہ الحمدللہ. پیر چل رہے ہیں, لاک نہیں ہوئے, الحمدللہ. لباس پہنا, اللہ تو نے لباس پہننے کی توفیق دی, الحمدللہ. ناشتہ کیا, الحمدللہ. دوپہر کا کھانا کھایا, الحمدللہ. گھر سے باہر نکل کر منزل پر پہنچ گئے, الحمدللہ. مسجد میں آ گئے, الحمدللہ. یا اللہ تو نے اس قابل بنایا, تو نے اپنے گھر میں بلایا. بھائی کس کے گھر میں بیٹھے ہیں, اللہ کے گھر میں نا. آپ کے گھر میں بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ جب آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا تو اللہ کے گھر میں کیسے آ سکتا؟ اللہ نے بلایا مجھے اور آپ کو, تو کیا کہنا ہے, الحمدللہ. اللہ تیری مہربانی. اپنا مہمان ہر موقع پر اللہ کرے زبان تر رہے اس کے ذکر سے. اور سبحان اللہ, یہ کیسا وظیفہ ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ہتھیار اٹھا لو. صحابہ کہتے ہیں حضور کسی نے حملہ تو کیا ہی نہیں ہے, ہتھیار کیسے اٹھا لیں؟ تو فرمایا دشمن نے حملہ نہیں کیا بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں اٹھا لو. اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو, کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے. آئے مل کر جمعے کا دن ہے, پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چھوٹا سا لفظ ہے, جملہ ہے الحمدللہ. طاقت کیسی ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں کیا تم میں کوئی روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت رکھتا ہے؟ احد پہاڑ آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا, 9 میل لمبا پہاڑ ہے. صحابہ نے عرض کیا روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ فرمایا تم سب طاقت رکھتے ہو. پھر فرمایا, وہ عرض کی کیسے؟ فرمایا الحمدللہ کہنا احد پہاڑ سے زیادہ عظمت والا ہے. کہیے الحمدللہ. ایک بار نبی پاک نے فرمایا الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. یعنی الحمدللہ کہنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو میزان بھر جائے گا. تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا صرف ایک تو الفاظ ہیں, فیلنگز کے ساتھ. اے اللہ تیری مہربانی, اے اللہ تیرا شکر تو نے مسلمان بنایا, اے اللہ تیرا شکر آنکھیں دی, اے اللہ تیرا شکر کان دیے, اے اللہ تیرا شکر کھانا دیا, اے اللہ تیرا شکر لباس دیا, میں آزاد ہوں, میں جیل میں نہیں ہوں, میں بڑی بیماری پہ مبتلا نہیں ہوں, یا اللہ تیرا شکر. جو دیا ہے رب نے, جو نہیں ملا اس پہ نہ غمزدہ ہوا کرو. دیا اتنا کچھ ہے کہ کروڑوں ترس رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ ہمارا شکر, اور پھر آپ شکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ بڑھنا شروع ہو جائے گا, ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائے گا. شکووں سے نہیں بڑھتا, کمپلین سے نہیں بڑھتا, شکر سے بڑھتا ہے. اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے. اللہ پاک اس خوبصورت قرآنی واقعے سے ہمیں اپنا عبادت گزار بنائے, شرک سے محفوظ فرمائے, توحید کی سچی دولت نصیب فرمائے, اور قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنت ادا کر لیجیے.